دی ہے۔ اس کا مطلب خدا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اے انسان، یہ جو لذت تم نے لی ہے، میں نے تھوڑی لذت تجھے عطا کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی لذتوں میں بقا نہیں ہے، بقا آخرت کا نام ہے، بقا قبر و قیامت کا نام ہے، بقا جنت کا نام ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ شوق اپنے بچوں کے ذہن میں آپ کو ڈالنا ہے کہ بیٹا دنیا ابدی نہیں ہے، ابدیت آخرت کا نام ہے۔ یہاں تو ایک مسافر خانے میں آیا ہے، 60 سال 20 سال 25 سال زندگی گزارے گا، اور جو بیج یہاں پہ بوئے گا وہاں پہ تجھے وہ چیز لینا پڑے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی چیز، انسان اپنے دل میں شوق ملاقات خدا کو پیدا کرے۔ جب تک یہ شوق، یہ ذوق میرے اندر نہیں، اور کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اسباب ہیں۔ معصومین فرماتے کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کر، اپنے لیے کفن لیا کر، تشییع جنازے میں شرکت کیا کر، بہت ثواب ہے، تاکہ تجھے پتا چلے کہ ایک دن بالکل اسی طرح میرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ دوسری چیز ہے معرفت النفس حاصل کرنے کے لیے خود نفس امارہ کی معرفت حاصل کرنا، کہ اللہ نے مجھے ایک نفس امارہ دیا ہے، یہ مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے؟ جب تک میں اس کو سدھاروں گا نہیں تب تک میرا وجود نہیں سدھرے گا۔ اب آپ کو میں 7 سے 8 پلر بتاتا ہوں کہ جو معرفت النفس کے ستون ہیں۔ اگر یہ ستون میرے مضبوط ہو گئے، پوری زندگی میری اچھی گزرے گی۔ آج اشارہ کرتا ہو جاؤں گا، نیکسٹ ڈے میں اس کی تفصیل۔ پہلا ستون معرفت النفس کا، معصوم فرماتے ہیں حلم ہے۔ جو معرفت النفس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی انٹری کی شرط یہ ہے کہ اس بندے کو حلیم ہونا چاہیے۔ مومن حلم کی صفت رکھتا ہے۔ حلم کا کیا مطلب؟ یہ کبھی بھی فوراً غصے میں نہیں آتا، یہ لوگوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہیں دیتا بلکہ احسان سے دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اس نیت سے آئے تھے اہل بیت کو قتل کریں، لیکن اخلاق علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر وہ عاشق علی ابن ابی طالب بن گئے۔ یعنی آپ تصور کریں، اگر امام حسین کا یہ اخلاق نہ ہوتا جو امام نے ہور کے ساتھ رکھا تھا، اور امام کے لشکر میں نہ آتا۔ یہ اخلاق امام حسین تھا، یہ رفتار امام حسین تھی۔ جناب زہیر نے منع کر دیا، میں نہیں آؤں گا، صاف منع کر دیا، جمانان اہل بیت کو واپس پلٹا دیا۔ لیکن جب خود جا کے مولا ملتے ہیں، پتہ نہیں امام نے کیا کہا، وہ کون سا اخلاق تھا کہ پھر امام حسین کو اس نے چھوڑا نہیں۔ وہب کا واقعہ دیکھیں، مسیحی ہے، کرسچن ہے، لیکن اخلاق اہل بیت سے اتنا انسپائر ہوتا ہے وہ اپنی جان تک اہل بیت پہ قربان کر دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے چاہنے والے کا اخلاق یہ جہاں جائے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، یہ نہیں کہ گالیاں دے، یہ نہیں کہ غصے کا جواب غصے سے دے، یہ نہیں کہ بدکاری کا جواب بدکاری سے دے۔ اس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ حلم ہوتا ہے، یہ احسان کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ دوسرا پلر جو معرفت النفس کا، وہ ہے علم۔ فرمایا جو معرفت النفس حاصل، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں، یہ کبھی بھی معرفت النفس حاصل نہیں کر پائے گا، یہ کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہیں بنا پائے گا، یہ کبھی بھی اہل بیت کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا اگر اس میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ پہلا جذبہ یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہاری رفتار اچھی ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح آپ میاں بیوی دیکھ لیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حلم نہیں ہے۔ آج کسی مومن نے کہا مولانا شادیاں بھی جلدی کر رہے ہیں اور طلاق بھی لوگ جلدی لے رہے ہیں۔ شادی کرنے کی بھی جلدی ہے، پھر 2 سال نہیں گزرتے طلاق لینے کی بڑی جلدی ہے۔ جس عورت میں حلم نہیں ہے، جس مرد میں حلم نہیں ہے، جس میں تحمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے اخلاق کو تحمل نہیں کر سکتے، فوراً جدا ہو جاتے ہیں اور حقدار لعنت پروردگار عالم بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی جوان کی زندگی میں حلم ہو، یہ باپ حلیم ہو، یہ بیٹا حلیم ہو، نیاز والی حلیم نہیں ہے، یہ کردار والی حلیم ہے۔ ہاں، وہ حلیم کھانے کے ہم بڑے شوقین ہیں، لیکن یہ حلم ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ مجلسیں انسان کے وجود میں حلم پیدا کرتی ہے۔ صبر امام حسین دیکھو کہ وہ مولا حسین کے بابا جو اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے، چولی کے اشرے کا موضوع بھی ولایت تھا۔ یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے کہ اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے ہیں، اور انہی کے بیٹے امام حسین ایک بددعا نہیں دے رہے، ایک بددعا دیں تو پورا لشکر تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن یہ امام حسین کا حلم ہے، یہ صبر امام حسین ہے۔ وہ صبر جناب سیدہ تھا کہ کیونکہ اگر یہ اہل بیت ایک رول ماڈل ہے نا،
تم یہ دیکھو کہ مولا کے چہرے پر لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن وہی مولا امیر المؤمنین صبر کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب مالک اشتر کو ایک چاہنے والا دھکا دیتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ مالک ہے کون ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مالک ہے، پھر معافیا مانگنے پیچھے بڑھا، لیکن مالک نے سجدے میں جا کر کہا خدایا جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے مالک نے اسے معاف کر دیا، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں یہ کردار، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اگر چاہتے ہو خدا تجھے معاف کرے، احسان کرو اگر چاہتے ہو خدا تیرے ساتھ احسان کرے۔ تو جب تک یہ صفات، یہ پلرز میرے وجود میں نہیں ہوں گے تب تک میرے وجود میں نفس کی معرفت نہیں بڑھ سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ کیسے پیدا کرنا، انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ پہلی چیز حلم، دوسری چیز انسان علم حاصل کرے۔ حلم کے بعد اگر اس کے وجود میں علم نہیں ہوگا، کہ میں نے کل بتایا تھا بچوں کو پابند کریں، کم از کم ڈیلی 20 پیجز پڑھیں۔ علم روح کی غذا ہے، روح کو موٹا کرنا ہے، اسے علم دو، علم دو۔ ڈرامہ دیکھتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتے ہو، فضول چیزیں تمہارے ذہن میں جا رہی ہیں، لیکن اگر علم اپنے وجود میں، بھائی دن میں آدھا گھنٹہ فکس کر لو، مجھے تفسیر قرآن پڑھنی ہے، معراج السعادہ پڑھنا ہے، تاریخ انبیاء پڑھنی ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہوں۔ اور علم آپ کے وجود سے جدا نہیں ہوتا، ہر شے آپ کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے اندر صفت رشد ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر صفت رشد نہیں ہے، یہ معرفت النفس کا علم حاصل۔ رشد کا مطلب کیا؟ جناب مختار ثقفی کا لقب کا تھا قیس، ان کا فرقہ بنا فرقہ کیسانیہ۔ قیاست مطلب مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، یہ فتنوں کو جانتا ہے، یہ باطل خیالات کو جانتا ہے، یہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ شیطان مجھے بھی گمراہ کر رہا ہے، فلاں بندے نے جب میرے ساتھ دوستی کی ہے تو یہ میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے یا برائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ اپنی اچھائی اور برائی کے راستوں کو فوراً منتخب کرتا ہے اور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ خود کو گمراہی سے بچا دیتا ہے۔ اگر جناب حر کے وجود میں صفت رشد نہ ہوتی، کبھی بھی حر کو ہدایت نہ ملتی۔ اس نے رات کو بیٹھ کے کیلکولیشن کی کہ حر اگر تو یزید کے لشکر میں جائے گا کیا ملے گا، اگر تو حسین کے لشکر میں جائے گا تو کیا ملے گا۔ یزید کے لشکر میں تھوڑی بہت عہدہ مل جائے گا، لیکن اگر حسین کے لشکر میں جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ قیامت کے دن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اور جس امام حسین کی والدہ کے لیے ایک جملہ نکال نہیں سکتے، قیامت کے دن اسی جناب زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے جب پوچھیں گے تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا؟ تو جب اس نے کیلکولیشن کی تو حر قیس تھا، حر کے وجود میں رشد تھا۔ اور امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھا پلر معرفت النفس کا، یہ صفات کے پلرز بنتے جائیں گے، نفس آپ کا بلند ہوتا جائے گا، آپ کی روح بلند ہوتی جائے گی۔ چوتھا پلر جو بہت اہم پلر ہے، اس پلر کا نام ہے عفت۔ جس انسان کے وجود میں نفس کی معرفت ہوتی ہے اس کے وجود میں عفت ہوتی ہے۔ اگر عفت نہ ہو تو انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آج کے شیطان میڈیا کی ہے وہ یہی ہے کہ جوانوں کے ذہنوں سے عفت کو ختم کر دیا جائے، اس خاتون کے وجود سے عفت کو ختم۔ اور عفت کیسے ختم ہوتی ہے یہ ہم آگے آئیں گے۔ عفت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا نفس امارہ ہے۔ وہ سب سے پہلے تلاش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کس چیز کی لذت ہے، وہ اس لذت کو آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی عفت کو آپ سے لے لیتا ہے۔ ایک خاتون کو مال چاہیے، دولت چاہیے، وہ اس کو مال دیتا ہے، وہ اسے شہرت دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی عفت کو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے۔ اس جوان بیٹے کو بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، دنیا میں اسٹیٹس چاہیے، یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا اس کے مقابلے میں اپنی عفت مجھے دے، اپنا حیا مجھے دے، اپنی غیرت مجھے دے، اور گاڑی لے، مال لے، دولت لے۔ تو اسٹیٹس کو بدلتا ہے، یہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے، وہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آئیں گے۔ تو فرمایا سب سے بڑا کام جو شیطان کا ہے معاشرے سے عفت کو ختم کریں۔ اور جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بے حیائی میں چلا جاتا ہے، جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بدبخت بن جاتا ہے۔ تبھی کیا فرمایا انسان یہ جتنے میں نے حیوان خلق کیے ان سے سبق لے۔ اگر میں نے کسی کو نجس بنایا ہے تو نجس کیوں بنا، اس میں بھی میں نے تمہارے لیے درس رکھا ہے۔
کتا اللہ کی مخلوق ہے، نجس ہے. اس کتے میں بھی درس رکھا ہے. تو دیکھ کہ کتا اپنے مالک کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتا. جس در کا نمک کھاتا ہے اس در کی نمک حلالی کرتا ہے. تو ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک میں نے تجھے نمک دیا، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے مال دیا، تو کم از کم تیرے اندر ایک نجس حیوان جتنی تو وفا ہونی چاہیے. تو انسان ہے، لیکن اگر کسی کے اندر اس کتے جتنی بھی وفا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے. حضرت عیسیٰ نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ کے نبی میں بھی احسان کروں گا. کہا یہ تو کتے کی صفت ہے، وہ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے. انسان کا درجہ یہ ہے اگر کوئی تیرے ساتھ احسان نہ کرے تو پھر بھی علی کی طرح اس پر احسان کر. یہ درجہ انسانیت ہے. یہ تو صفات حیوان کی صفات ہے. خنزیر کو نجس قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں عفت نہیں ہے. اگر تو اس کا گوشت کھائے گا تیرے وجود سے بھی عفت ختم ہو جائے گی. ویسٹرن ورلڈ میں مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے، خاتون کی خاتون سے شادی ہو رہی ہے. قوانین پاس کیے جا رہے ہیں گے کے نام سے، لیسبین کے نام سے. یہ کیوں؟ عفت ختم کی جا رہی ہے. اگر انسان میں شعور ہوتا، عقل ہوتا، آج تک تم نے کبھی دیکھا کتا کتے سے شادی کرے، حیوان حیوان سے شادی کرے؟ لیکن انسان کے وجود سے جب عفت ختم ہو جاتی ہے، یہ خفت کے دروازے میں چلا جاتا ہے، یہ بدبختیوں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے. معاشرے سے اگر عفت ختم ہو جائے، سب سے بڑی ذمہ داری جب ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے معاشرے میں عفت کو بڑھائے، اپنے کلچر میں عفت کو بڑھائے، اپنی ٹی وی میں عفت کا درس دے. کہ میں نے اس دن بات کی، بعض لوگوں نے کہا مولانا آپ نے یہ مثالیں کیوں دیں؟ کہ میں نے کہا اگر آج کسی کو قومی ہیرو بنایا جا رہا ہے تو ایک ایسی خاتون کو جس میں عفت ہی نہیں ہے. کیا اس ملک میں ریلیجیس عورتیں کم ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو، اس ملک کی خواتین کے لیے کچھ کیا ہو، کوئی ایجوکیشنل ورک کیا ہو؟ لیکن کسے ہیرو بنایا جاتا ہے؟ اس سال نہیں پتا کس کو بنایا گیا. جو ایکٹریسز ہیں، جو بے حیا ہیں، جو بے عفت ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا، آپ کی چھوٹی بچی ٹی وی پہ دیکھے گی، ہاں بھائی آج قومی ہیرو کون بنا؟ ایک بے عفت ترین عورت، ایک بدبخت ترین عورت جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، لہذا آپ کے بچے کے لیے وہ ہیرو بن جائے گی نا. رول ماڈل بناتے ہیں یہ لوگ، بے عفت ترین لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں. یہ جتنا فیشن خواتین میں آتا ہے، ذرا سوچیں کہ ہم فیشن کن خواتین سے لے رہی ہیں. کائنات کی بے عفت ترین عورتیں آپ کے لباس کی ماڈل بن جاتی ہیں، آپ کے میک اپ کی ماڈل بن جاتی ہیں، وہ زندگی کے رول ماڈل بن جاتے ہیں. اور یہی مرد سوچے کہ اگر میں جس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہوں، اب باریک چیزیں اس ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، ایون عزاداری میں جو ہم پہنتے ہیں کرتے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں ہمارے اسٹائل کن سے ملتے ہیں؟ وہ جو بے عفت ترین لوگ ہیں ہم ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو شیطان کا کام ہے نا، ہم آزاد کرتا ہے وہ نفخات نفاسات، یہ قرآن بتاتا ہے وہ تمہارے رول ماڈل بناتا ہے تاکہ تو اس کو فالو کرے. اور جب معاشرے سے عفت ختم ہو جاتی ہے تو بڑے دھڑلے سے لوگ باہر نکلتے ہیں، جلوس نکلتا ہے ان بدبختوں کا. ویسٹرن ورلڈ میں یہ باہر جلوس نکالتے ہیں بڑی بے عفتی سے، بے حیائی سے، کہ جو نیچر کے خلاف ہے اس کے باہر آتے ہیں. مختلف انہوں نے شیطانی ٹولے بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ پاکستان کی سینٹ میں ایک بندے نے بل لانا چاہا کہ پاکستان میں بھی ہم گے کا قانون لانا چاہتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا. کہا نہیں پاس نہ کرو، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ تم یہ قانون پاس کرو، کم از کم اس قانون کی قرارداد ایک دفعہ پیش ہو جائے تاکہ لوگوں کے کانوں میں بات جائے اور ان کو عادت ہو جائے کہ ایک دن پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب معاشرہ بے عفت ہو جاتا، اب جب عفت ہی نہیں ہے، اس میں حیا ہی نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا. یہ وہی عفت تھی جو امام حسین کہ امام زین العابدین 40 سال اکبر پہ اتنا نہیں روئے، قاسم پہ اتنا نہیں روئے، اپنے بابا پہ اتنا نہیں روئے. کہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے نا، لیکن کس چیز پہ رو رہے تھے؟ ماؤں بہنوں کی چادروں پر. یہ وہ غم تھا جو امام سجاد کو کیا گیا. امام کی دعا کے جملے ہیں، قد سقطت امی، اے کاش میری ماں نے مجھے سخت کر لیا ہوتا، میں وہ بازار کا منظر نہ دیکھتا کہ شرابیوں کے بیچ میں ہماری مائیں بہنیں کھڑی تھیں. یہ عفت ہے، یہ عفت ہے جو اہل بیت کے وجود کے اندر تھی اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے. تو جس کے اندر عزت نفس نہیں ہے اس کی عفت. اب اس بھائی کو غیرت نہیں آتی، بہن پردہ کرے نہ کرے، حجاب کرے نہ کرے، کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، ایک ایسی سوسائٹی میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس کے اندر عفت کی کوئی ویلیو نہیں رہی.
اس شوہر کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے میری بیوی چادر پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی. سنگل بال بھی اگر کسی عورت کا نظر آتا ہے نا، رسول فرماتے میں نے معراج میں دیکھا کہ عورتوں کو بالوں سے لٹکایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے. عورت سمجھے کہ میرا وجود میرا نہیں ہے، کہ امانت پروردگار عالم ہے، اور اگر اللہ کی امانت ہے تو مجھے قطعاً اس امانت میں خیانت نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی خاتون بتا دے بھائی جناب سیدہ کا حجاب کیا تھا، کم از کم ہم وہ حجاب نہیں کر سکتے تو واجب حجاب تو ہم کر سکتے ہیں. یہ جوان پوچھے کہ مولا علی کی غیرت کا معیار کیا تھا، اگر اتنی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم از کم سمپل غیرت تو انسان اپنے وجود میں پیدا کر سکتا ہے. تو اگر یہ چیزیں، یہ پلرز انسان کے وجود میں نہ ہو، کبھی بھی وہ معرفت و نفس حاصل نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ ساری چیزیں اب انسان کے وجود میں